الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 26 نومبر بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الحج کا ابتدائیہ ہے، سورۃ الحج کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الحج میں 78 آیات ہیں اور تقریباً اس کے 10 رکوع ہیں۔ اب سورۃ الحج کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو مکی لکھا ہے اور بعض نے اس کو مدنی لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر تو آیات اس میں مکی ہی ہیں، مگر بعض بہرحال آیتیں مدنی بھی ہیں، ان کی وضاحت اپنے اپنے وقت پر ہو جائے گی۔ اس سورت کا نام حج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر قسم کے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کے ہر راستے سے آ جائیں گے۔ اب یہ جب آیت پہ ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں اس کے ساری تفصیل اور احکام بیان کروں گا۔ بعض روایات میں دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سورۃ الحج جو اس کا نام سورۃ الحج ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی حج ہی تھا۔ آپ نے بھی اس کو سورۃ الحج کہا اور صحابہ نے بھی اس کو سورۃ الحج کہا۔ یہ بھی اختلاف ہے کہ اس سورت میں 2 سجدے ہیں یا 1 سجدے ہیں، روایات دونوں طرف کی ہیں، 2 سجدوں والی بھی ہے اور 1 سجدے والی بھی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سجدے والی روایات کو ترجیح دی ہے، لہذا ہم احناف 1 سجدہ کرتے ہیں اس میں۔ جب وہ سجدہ آیت سجدہ آئے گی تو ہم بیان بھی کر دیں گے اور ہم سب مل کے اس پہ سجدہ بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ، اس کی وجہ سے سجدہ کریں گے۔ اچھا جی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں مکی آیات بھی ہیں، اس میں مدنی آیات بھی ہیں، اس میں سفری آیات بھی ہیں، اس میں حضری آیات بھی ہیں، اس میں لیلی آیات بھی ہیں، اس میں نہاری آیات بھی ہیں، اور اس میں ناسخ آیات بھی ہیں، اس میں منسوخ آیات بھی ہیں، اس میں محکم آیات بھی ہیں، اس میں متشابہ آیات بھی ہیں۔ تمام قسم کی اقسام کی آیات اللہ نے سورۃ الحج میں بیان فرما دی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک، 19 اور 22، یہ 2 مدنی ہیں، باقی ساری مکی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 55 تک یہ مدنی ہیں اور باقی ساری کچھ تے بولیا کرو، ہوں تو تہاڈا علم بھی بڑھ جانا چاہیے نا، ماشاءاللہ روزانہ درس قرآن سن رہے ہو۔ تو یہ آیات مدنی ہے اور باقی ساری مکی ہیں جناب۔ تو اس کی تفصیل پھر میں اپنے وقت میں بیان کروں گا۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الانبیاء جو کل ختم ہوئی، اس سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ اس میں اور اس میں کافی جوڑ ہیں، ایک خوبصورت جوڑ بیان کرتا ہوں کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ مثلا آیت نمبر 39 اور 40 میں سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون، کہ کاش کفار اس وقت کو جان لیتے جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکتے نہیں کر سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا۔ کاش کے کافر اس وقت کو جان لیتے۔ وہ وقت کون سا ہے جی؟ قیامت کا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی، ان کے پاس اچانک آ جائے گی،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو کوئی اپنے جانور کو سواری کے قابل نہیں کر سکے گا. چھوٹا سا جانور ہوگا وہ سواری کے قابل نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے پہلے قیامت کھڑی ہو جائے گی. اتنا وقت لگے گا. پر کافروں کے لیے تو اچانک ہوگی کیونکہ ان کو قیامت کا فکر ہے. تو جڑے مسلمان جو فکر نہیں رکھتے انہوں نے بھی اچانک ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا بل تأتیہم اوئے ہوئے ہوئے بل تأتیہم بغتتن، اچانک قیامت کھڑی ہو جائے گی. فتبہتہم، ان کے ہوش گم ہو جائیں گے. وہ کیسے گم ہوں گے اگلی آیت میں بتاتا ہوں جو سورۃ الحج کی پہلی آیت میں ہے. بہرحال ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ مبہوت ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، اور یہ اس کو ٹال سکتے ٹالنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کو کوئی کسی قسم کی پھر مہلت بھی مہلت بھی نہیں ہوگی، قیامت کو ٹال بھی نہیں سکتے. اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں بھی اللہ نے قیامت کا تعارف کرایا کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت والے دن وہ انصاف کا ترازو قائم کریں گے. عدل والا ترازو ہوگا، پی ٹی آئی والا ترازو، عدل کا ترازو جس میں سب تولے جائیں گے. اور فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب وہ میں ترازو قائم کر دوں گا تو پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور تیرے رائی کے دانے کا برابر عمل جو ہے گیا نا، برا یا اچھا، آتینا بہا وکفا بنا آتینا بہا، وہ تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہوگا. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، مجھ سے بہتر اور کڑا حساب کرنے والا. اب یہ سورۃ الانبیاء میں ہے. اب جو سورۃ الحج کی پہلی آیت ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے. یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم. اب اتقوا ربکم یہاں کیا ہے؟ اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دو. یہاں اتقوا کا معنی کیا بنے گا؟ گناہ اونچی بول لو، گناہ سارے اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تم پر ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. اب یہ میں کل کی نشست میں بتاؤں گا کہ یہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ قیامت سے پہلے والا زلزلہ ہے یا قیامت ہی کا زلزلہ ہے. یہ کل اس کی تفصیل آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. اب صرف آیت کا ترجمہ سمجھ لیں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک عظیم زلزلہ آئے گا. یوم ترونھا، تو پھر دیکھے گا اس دن. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، عورت کی سب سے قیمتی چیز وہ ہوتی ہے اس کا بچہ جو دودھ پینے والا ہو، یہ اس کو سب سے پیارا ہوتا ہے. پر اللہ کہہ رہا ہے جب وہ زلزلہ آئے گا تو یہ اپنا بچہ پھینک دے گی، ہائے یہ کیا ہو گیا. اس کو اس بچے کی بھی ہوش ہے. اور فرمایا ہاں جی، فرمایا کہ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس زلزلے کی شدت سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. ایسا شدید زلزلہ ہوگا ان کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا کہ سب لوگ نشے میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ شراب کا، بھنگ کا، افیون کا، چرس کا نہیں ہوگا، اقتدار کا نہیں ہوگا، دولت کا نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ تیرے رب کے عذاب کا شدید عذاب کا نشہ ہوگا. وہ تیرے رب کی پکڑ کا نشہ ہوگا کہ کسی کو کوئی ہوش ہے. اس وقت نبی بھی پکار اٹھیں گے رب نفسی رب نفسی، اللہ ہماری خیر فرما دے. یہ وہ وقت ہوگا جی. تو سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور سورہ حج میں بھی بولو قیامت کا ذکر ہے. اب آئیے آخری بات کہ سورۃ الحج میں مضامین تو کافی سارے بیان ہوئے ہیں. میجر مضامین تو مکی صورتوں کے 4 ہی ہیں. مکی صورتوں کے اللہ کی توحید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت اور عظمت قرآن، وہ چاروں مضامین بھی اس میں ہے. مگر اس کے جو ہم اگر سرخیاں بنائیں تو وہ تقریباً 10 بنتی ہے. نمبر 1، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور یوم جزا اور یوم حساب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ اس کا پہلا مضمون ہے، میجر مضمون. ذیلی مضامین پھر سارے ہی آتے جائیں گے، وہ انشاءاللہ جب ہم کل تفسیر میں داخل ہو جائیں گے
تو سارے آ جائیں گے، کہو نا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اللہ تعالی بنجر اور مردہ زمین پر پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے، اس میں فصل اگاتا ہے۔ جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا مضمون ہے میجر، ذیلی پھر مضامین آتے رہیں گے۔ نمبر 3، مشرکین نے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اولاد مانتے تھے، کہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ان سے فرمایا کہ جب تم مانتے ہو کہ حضور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور تم اپنے آپ کو بھی کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو پھر وہی دین اپنا لو نا جو ابراہیم لے کر آئے ہیں، ان کی سنتوں کو بھی اپناؤ۔ پھر آگے اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ نمبر 4، ان پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور پھر ان پر عذاب آ گیا، ان سے ان کو ڈرایا گیا، ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 6، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اس دن ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کا بیان بھی ہے۔ نمبر 7، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے گھبرانے کی ضرورت ہے، یہ ہر نبی کے مقابلے میں آیا ہے، ہر دین کے کام کرنے کے مقابلے میں آیا ہے۔ بھنگی چرسی پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، پر مسجد کا کام شروع کر دو ساری زبانیں چلانے شروع کر دیں گے، کوئی مدرسہ شروع کر دو سب کی زبانیں کھل جائے گی۔ تو دین کے کام کرنے والوں پر ہمیشہ بے دینوں نے اعتراض کیے ہیں، ان سے گھبرا کر دین کا کام چھوڑنے کی ضرورت نہ پہلے نبیوں نے چھوڑا، نہ ہمارے مصطفیٰ نے چھوڑا، نہ اصحاب رسول نے، نہ اہل بیت اعظام نے، نہ اولیاء اللہ نے، اور قیامت تک نہ انشاءاللہ مخلص مسلمان بھی نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ نمبر 8، قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ کفار قرآن کو پسند تو نہیں کرتے، قرآن سے بھی بغض رکھتے ہیں، رسولوں سے بھی بغض رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے ان پر ملت حنفیہ کی اتباع کو آسان کر دیا ہے، اور حضور کی امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ نہیں کہہ دو نا دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے، کیسا مولوی نے سانو گھن چکریاں چ پایا ہے کہ مسجد کے باہر لکھتے ہیں بریلوی اہل حدیث دیوبندی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کی ہے۔ عرب کے جن ملکوں میں میں گیا ہوں ان میں کسی میں نے کبھی کسی جماعت کا نام نہیں دیکھا، صرف مسجد کا نام ہوتا ہے، آگے کسی مسلک اور جماعت کا نام اتھے تے بوٹے والی مسجد بھی ویکھی ہے، جٹا والی مسجد، رائیاں والی مسجد، شیخاں والی مسجد، کمال ہے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، نواں مضمون، مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جہاد کی فرضیت کی جو پہلی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اٹھو تم نے مکہ میں بڑا ظلم سہ لیا، اب آؤ ان کے مقابلے میں، تم آؤ میدان میں، تم طاقت پہ ناز نہ کرنا، رب کی مدد پہ ناز کرنا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ آج سارے بزدل حکمرانوں کو یہ آیت سمجھے کہ مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ توپ اور تلوار ٹینک کلاشن کوف کی بنیاد پر نہیں، وہ اپنے ایمان سے لڑتا ہے اور رب کی مدد کے بھروسے پر لڑتا ہے۔ اب نہ وہ ایمان رہا نہ رب کی مدد پہ وہ بھروسہ رہا، تو ذلت و خواری ہمارا مقدر ہے۔ آپ نے یہ خود بیان فرمایا کہ کافر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے پہ لگے ہوئے کھانے پر ٹوٹتے ہیں، ایسے ٹوٹیں گے اور کٹھے ہو کے ٹوٹیں گے۔ امریکہ وہاں پہنچا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، برطانیہ پہنچا ہوا ہے،
اور ساڑھے ایڈے ایڈے پتیلے پتیلے جڑے منہ کٹ کے کہہ رہے ہیں ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. باولو دے پٹھے ہو تسی مذمت ہی کرنی ہے. وہ میدان پہنچے کھڑے نے, وہ ہماری لاشوں سے کھیل رہے ہیں. نہ وہ بچہ دیکھے, نہ وہ بوڑھا دیکھے, نہ جوان دیکھے, نہ مریض دیکھے, نہ تندرست دیکھے, نہ مرد دیکھے, نہ عورت دیکھے, نہ ہسپتال, نہ مساجد, نہ مدارس. وہ صرف کلمے اور مسلمان کی بنیاد پہ نیست و نابود کر رہے ہیں. اور یہ کیا عرب کیا عجب, یہ سارے جناب 4 سڑکیں بلاک کر کے سڑکوں پر تو عیسائی بھی آ گئے ہیں. آئے ہیں نہیں آئے؟ سڑکوں پر تو سکھ بھی آ گئے, یہودی بھی آ گئے. تو تم نے بھی یہی کرنا تھا. تمہیں تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے, اور جہاد کا معنی قتال ہے کہ تم رب کی مدد پہ بھروسہ کر کے ایمان کے ساتھ میدان میں اترو. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, تمہارا مدد کرنا میرا کام ہے. فتح کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد سے. بولو اللہ کی مدد سے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو. اڑ چکے ایمان ہی کوئی نہیں. آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی کمال کی, آج کل بڑی سمجھنے والی ہے. لَنْ يُغْلَقْ 12 أَلْفًا مِّنْ قِلَّةٍ, کہ اگر 12,000 مسلمان میدان میں اتر آئے, یہ مسلم شریف میں روایت ہے, دیگر کتب سیاستہ میں, کہ 12,000 مسلمان اگر میدان میں آ جائے تو پوری دنیا کا کفر مل کے ان کو شکست نہیں دے سکتا. پوری دنیا کا کفر مل کے بھی ان کو شکست ہے. اور پتہ لگا کہ ابھی وہ اس معیار کے 12,000 بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں تو 12,000 ہی نکل آئے. دعا کرو نا اللہ ہمیں پکا مومن بنائے, اور پھر ہمیں اللہ جہاد کی غیرت عطا فرمائے. آخری بات اس آیت سورت کے بارے میں جو مضمون ہے 10واں ہیڈ لائنز کے طور پر, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کا بیان کر کے ختم کیا ہے, اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو بزرگی دی ہے, اور انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے, اور مسلمانوں کو ان چیزوں کی ہدایت دی ہے جن سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا مولا ہے, اور اللہ ہی مددگار ہے. حقیقی مولا کون ہے جی؟ اور حقیقی مددگار کون ہے؟ ہاں, حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں, حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. یہ ساری صفات حقیقیت سے متصف صرف اللہ کی ذات ہے. باقی ہم کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں یا حاجت روا کہتے ہیں تو اور معنوں میں کہتے ہیں. حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ 10 مضامین ہے تلک عشرۃ کاملہ جو سورہ حج میں بیان ہوئے ہیں. باقی ذیلی مضامین ہیں, پھر وہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.